اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے ویزر، ہم اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں کہ آج میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند پر کے معجزے کے بارے میں کلام کروں گی۔ جبھی تو میں نے درود ابراہیم میں پڑھا ہے بڑا درود شریف، اور میں تو چاہوں تو میں ہر اس میں ویسے ہی پڑھتی ہوں، لیکن شورٹ درود شریف چاہوں تو بڑا ہی پڑھ لوں، لیکن پھر آپ لوگ سنو گے نہیں، آپ لوگ اسپک کر جاؤ گے اس کو۔ تو آئیے، تمام یوٹیوب پہ سننے سے گزارش ہے کہ پورا بیان سنا کریں، کوئی غلطی پائیں تو میری اصلاح فرمایا کریں، کیونکہ میں زبانی بیان کرتی ہوں، میں دیکھ کر نہیں کرتی، صرف قرآن مجید کی کوئی آیت حدیث نظر ڈال لیتی ہوں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو قرآن کی آیت وغیرہ میں۔ باقی سارے بیان میری زبانی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، بقتضائے بشریت انسان ہوں، تو آپ میری اصلاح فرما دیا کریں، اور بیان اچھا لگے تو سبسکرائب بھی کریں، لائک شیئر بھی کریں، آگے فارورڈ بھی کریں۔ تو ہمارا پارٹ 1 آ چکا ہے، پاکستان چاند پر پہنچ گیا، اس کے بارے میں نے سب تفصیلات بتائی ہے پاکستان کے بارے میں، اور جو سب سے پہلے چاند پر کس نے قدم رکھا، کس سائنسدان نے قدم رکھا چاند پر خلا نور نے، اور ساری اس میں بتائی گئی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ پاکستان تو آج پہنچا ہے، اور دنیا میں امریکہ نے ناسا کے ذریعے خلائے نور 1969 کے اندر 1969 کے اندر چاند کے اوپر سب سے پہلے خلا نور بھیجے تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے سونے میٹھے پیارے حسین کریم رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ آئیے اس واقعے کی طرف چلتے بھی۔ یہ واقعہ کیا ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ کا اعلان کیا، جب اللہ نے ان کو فرمایا وحی کے ذریعے کہ لوگوں تک دین کی دعوت دو، میرا پیغام پہنچاؤ، اور یہ بتوں کو جو پوجتے ہیں ان کو منع کرو، صرف میری عبادت کرے، میں خدا ہوں، یہ سارے بت وغیرہ یہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب میرے سونے آقا نے مکے کے اندر دین کی تبلیغ شروع کی، پہلے تو چھپ کر چند لوگ ہی ایمان لے کر آئے تھے، پھر تو آہستہ آہستہ جب شروع کی تو آپ کے کفار آپ کے دشمن ہو گئے، یعنی آپ کے سگے چچا ابو لہب اس کی بیوی آپ کی دشمن ہو گئی، اور کافی جو ہے مکے کے تاجر، بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ قریش قبیلے کے سب آپ کے مخالف ہو گئے، کیونکہ بتوں کو پوجتے تھے، وہ لوگ بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ان کو ناگوار گزری، حالانکہ اس سے پہلے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ ان کو صادق سمجھتے تھے، صادق اور امین سمجھتے تھے، اپنی امانت رکھواتے تھے، ہر بات ان کی کہی ہوئی بات پر یقین کر لیتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ دی تو سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ یعنی اب وہ لمبا ہے چیپٹر، انشاءاللہ وہ ربیع الاول میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت آئے گی، سب اب انشاءاللہ پارٹ 2 پارٹ سنیں گے اس پہ۔ ابھی ہم چاند کے اوپر کلام کر رہے ہیں، مون چاند۔ تو کفار نے کہا ہم یقین نہیں کریں گے، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، نبی آتا ہے تو معجزہ دکھاتا ہے کوئی، جو بھی نبی آتا ہے تو بولے کیا دیکھنا ہے، تو انہوں نے بولا ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو ایک پہاڑ پر چلے گئے کفار کے لوگ بھی، تو پہاڑ پر زمین پر رہ کر میرے سونے میٹھے پیارے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند پھٹ گیا، اور چاند دائیں اور بائیں ہو گیا، بیچ میں سے جگہ خالی ہو گئی۔ اب یہ معجزہ دیکھا کچھ تو ایمان لے آئے، اور باقی جو کافر تھے، رئیس تھے، امیر تھے، وہ اپنی سب کی بے عزتی محسوس کی اس بات پہ کہ نہیں یہ تو جادوگری ہے، نظر کا دھوکہ ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر جب وہ قافلے آئے تھے تو انہوں نے بھی بتایا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے۔ تو اب یہ جن کو یقین نہیں کرنا تھا نہیں کیا، جن کو کرنا تھا انہوں نے اس واقعے پہ یقین کر لیا، اور آہستہ آہستہ دین کی دعوت پھیلتی گئی۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اب تو سائنسدان نے ترقی کر لی، سیٹلائٹیں بن گئیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئیں، راکٹ، میزائل، کیا کیا آ گیا۔ لیکن اس زمانے میں تو پہاڑوں غاروں والا زمانہ تھا، یہ مشینری بجلی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو چاند تو آپ کا کھلونا تھا، یعنی
چاند آپ سے باتیں کیا کرتا تھا آپ کے پنگوڑے پر، یعنی جھولے کے اوپر جب آپ پالنے میں تھے۔ حلیمہ سعدیہ جو آپ کی دائیں تھیں، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، پرورش کی تھی، ان کی جھوپڑی کے اندر جب آپ پالنے میں ہوتے تھے تو چاند آپ سے باتیں کیا کرتا تھا، آپ چاند سے کھیلتے تھے۔ یہ نہیں جو حلیمہ سعدیہ بس وہاں کے لوگ آئے کہ نہیں آپ چراغ گل کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا میں تو گل کر کے سوتی ہوں، پہلے چراغ ہوتے تھے ہماری طرح لائٹ تھوڑی کہ بٹن آن کرو یا ریموٹ سے لائٹ آف ہو جاتی تھی، پہلے چراغ ہوتے تھے، تیل ڈال کے چراغ جلایا جاتا تھا، رات کو گل کر دیا جاتا تھا کہ آگ وغیرہ نہ لگ جائے اور ضائع نہ ہو تیل۔ انہوں وہ فرماتی میں تو روزانہ گل کرتی ہوں۔ کہہ رہی نہیں، آپ کے یہاں سے جھوپڑی میں سے روشنی آتی ہے، آپ کی کٹیا میں سے، آپ کی ہٹس میں سے جو ہے بلنگنگ ہوتی ہے، چمک روشنی آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پھر رات کو پھر روشنی آئی تو انہوں نے ان کا دروازہ بجایا، حلیمہ سعدیہ کا ہٹ کا جو ہے ان کا ہوم کا دروازہ بجایا، دیکھا تو روشنی ہے، تو وہ آ تو رہی ہے چراغ، آپ نے کہاں گل کیا ہے؟ تو آپ ان کو لے گئیں، وہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے پنگوڑے میں یعنی جھولی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، وہ چاند سے کھیل رہے ہیں، جدھر انگلی اٹھاتے چاند ادھر اس طرف ہو جاتا۔ یعنی کوئی شاعر لکھتے نا، انگلی اٹھاتے جدھر مہد میں چاند ہو جاتا ادھر، کیا ہی اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا، یہ تھے سراپا نور، وہ تھا کھلونا نور کا، چاند ہو جاتا ادھر انگلی اٹھاتے جدھر مہد میں، یعنی مہد کہتے جھولے کو، پنگوڑے کو، گود کو۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، چاند آپ کے جو ہے جھولے پہ اتر آتا، آپ کے روم میں آ جاتا، آپ اسے باتیں کرتے کھیلتے تھے۔ آئیے چلو یہ یقین نہیں آ رہا ہوگا آپ کو، تو آئیے ایک واقعہ اور بتاتے ہیں۔ اس امریکہ کے یا روس کے ایک سائنسدان نے جب وہ چاند پر گیا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ چاند میں سے بیچ کے اندر سے جس طرح ہمیں کوئی زمین پھٹتی ہے، لکیر آ جاتی ہے، تو پوری لکیر اس نے چاند کے اندر دیکھی، مشاہدہ کیا تھا کہ لکیر کیوں ہے، یہ مطلب کیا چاند کبھی پھٹا تھا، چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، جیسا ہمارا کوئی فرش پڑ جاتا ہے، کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے، بیچ میں ایک لکیر آ جاتی ہے، ہم جوائنٹ بھی کریں تو وہ لکیر نظر آتی ہے نا۔ تو اب وہ جب آیا، اس نے معلومات کی، اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، سورہ قمر پڑھی، قمر مانے عربی میں کہتے ہیں قمر چاند کو، مون کہتے ہیں انگلش میں چاند کو، اردو میں چاند، انگلش میں مون، عربی میں قمر۔ جو بھی ہمارا گیا ہے سیٹلائٹ، یہ IQ قمر ہے اس کا نام، IQ قمر، جو سیٹلائٹ گئی ہوئی ہے چاند پر۔ تو اس نے جب پڑھا تو اس نے جب یہ معجزہ دیکھا کہ 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے، تو اس واقعے سے وہ حیران رہ گیا اور کلمہ پڑھ کر سنا ہے کہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو چاند کے اوپر کوئی جائے گا تو مشاہدہ کرے گا تو لکیر ہے ابھی بھی، کہ جیسے کبھی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، مون کے پیس ہوئے تھے، 2 پیس ہوئے تھے مون کے، تو اس طرح یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسین معجزہ تھا، بڑا بابرکت معجزہ تھا، اور سب سے بڑا معجزہ تھا آپ کا معراج کا ہے، جو آپ نے معراج کا سفر کیا، تو آپ کے معجزات ہیں۔ تو آپ سے میرے یوزر سے جو ہے خاص کر اوورسیز میں سننے والوں سے عرض ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزات پر ایمان لے کر آئے، سارے معجزات حق ہے، سچ ہیں، اور جو ہے جو بھی ان سے منسوب چیزیں ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں۔ اور یہ چاند کا معجزہ ہوا تھا، شق قمر، اس کو کہتے ہیں شق قمر، یعنی شق مانے پھٹنا، پیس ہونا، ٹوٹنا، شق قمر، چاند کا 2 پیس ہونا، 2 ٹکڑے ہونا، یہ معجزہ سے 1400 سال پہلے ہوا تھا۔ آج جب سائنسدان اتنی ترقی کر رہی ہے، چاند پر پہنچ رہی ہے، چاند کے بارے میں سیٹلائٹ کے ذریعے تصاویر لے رہے ہیں، پکچر لے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو، اپنے پیاروں کو کیا یہ طاقت نہیں دے سکتا جس رب نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا ہے، کہ بھئی وہ چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ تو ہاں، تو آپ کا یہ بہت حسین